السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 160 سے ہم تفسیر دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی آیات کے حوالے سے کہ آیت 153 سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کی بدعہدیوں، نافرمانیوں اور گستاخیوں کی کہانی۔ اب آیت نمبر 160 انہی کے جو کرتوت تھے اس کی جو سزا ان کو ملی، اس کے حوالے سے سزا کا یہاں بیان ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی طیبات، پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی جو احلت لہم، اس سے پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکتے تھے۔ فَبِظُلْمٍ، تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی، ان کے ڈھیٹ پنے، ان کی سرکشی، ان کی زیادتی، ان کے ظلموں کی وجہ سے اللہ نے کہا میں نے ان پر دنیا میں سزا نافذ کر دی، یعنی یہ سزا بلا وجہ نہیں تھی، فَبِظُلْمٍ، ظلم کی وجہ سے تھی۔ کن کے؟ من الذین ہادوا، یہ جو یہودی بنے ہوئے تھے ان کے اپنے ظلموں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر سزا نازل کی، نافذ کی۔ یہاں یہودیوں کا ظلم کون سا تھا؟ فَبِظُلْم کی بات آئی۔ نمبر 1 اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ نافرمانی، اللہ کے دین کے ساتھ سرکشی، اللہ کے اصولوں کے ساتھ سرکشی، ایمان والوں کے ساتھ ان کی بغاوتیں، اللہ کے حکموں میں تبدیلیاں کرنا، شریعت کو ہیلے بہانوں سے توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا، انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور پھر اللہ نے یہاں پہ آگے خود بھی بتا دیا وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ لوگوں کو بہت زیادہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ یعنی ایک ریزن تو یہاں آ گئی نا، آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پیچھے بھی سورہ بقرہ میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے۔ ان کا یہ ظلم کوئی انفرادی لیول کا ظلم نہیں تھا، بلکہ پبلکلی یہ ظالم بن چکے، علل اعلان یہ ظالم بن چکے۔ اللہ بھی کہتے ہیں حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، اللہ نے سزا کے طور پر پھر کیا کیا؟ ان کے ظلم کی سزا کے طور پر ان کو کیا سزا دی اللہ نے؟ جو چیزیں ان کے لیے پہلے حلال تھیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ یعنی پہلے حلال تھی، شریعت میں شروع سے ہی وہ چیزیں حلال رہی ہیں، اب بھی وہ حلال ہیں، درمیان میں وہ جو ٹائم پیریڈ آیا، ٹیمپرری جو ٹائم پیریڈ آیا، اس پہ ان کے لیے وہ چیزیں حرام ٹھہرائی گئی، اور وجہ فَبِظُلْم، اللہ نے آیت شروع ہی فَبِظُلْم سے کی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ انعام آیت نمبر 146 میں آپ جا کر پڑھیں گے کہ یہود پر وہ تمام جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، وہاں میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی گئی، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی پیٹھ پر ہو یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ یہ وہاں پہ ہم بہت تفصیل پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الانعام میں، اب یہاں اتنا ہی ہنٹ کافی آپ کے لیے۔ یہ حرمت شریعت موسوی علیہ السلام کی اصل روح، اصل تعلیم نہیں تھی، یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو سزا ملی تھی، پنشمنٹ تھی۔ اور وہ کیسے کہ ان کے جو علماء تھے، علماء یہود، وہ اپنے من گھڑت فتووں کی وجہ سے دین میں انتہا پسندی کی طرف چلے گئے، دین میں نت نئے نکتے انہوں نے ایجاد کیے، اپنے لیے کھانے پینے کے قانون کو انہوں نے خود مشکل بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ان کے کرتوتوں کی سزا دینا چاہتا ہے تو یاد رکھیے اللہ ان کے اوپر غلط حکمران اور غلط اسکالرس کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ آ کر مسلط ہو جاتے ہیں ان کے اوپر۔ اسی لیے یہاں اللہ نے علماء کے اس فعل کو اور رمنا علیہم طیبات، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر حرام کی۔ پہلے کس نے حرام کی؟ ان کے علماء نے، اللہ نے بعد میں وہ لا بنا دیا اس کے لیے، لیکن اللہ نے منسوخ کس کے ساتھ کیا؟ اپنے ساتھ منسوخ کیا اس کو، یہ ان کے لیے سزا تھی ان کی انتہا پسندیوں کی وجہ سے۔ اور وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ صرف اپنی نجات
کھونے کا جرم نہیں تھا، بلکہ یہ دوسروں کی ہدایت چھیننے کے بھی مجرم بن گئے۔ صد جو ہوتا ہے نا، آپ کو یاد ہوگا پیچھے بڑھنا، خود رکنا، دوسرے کو روکنا۔ اللہ کے نزدیک کسی کو ہدایت سے روکنا خود گمراہ ہونے سے بڑا جرم ہے۔ یہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس میں آیت میں کثیرا کا لفظ پہ دھیان دیجیے، یہ کبھی کبھار روکنے کی بات نہیں ہے، کثیرا بہت روکتے، کثرت سے روکتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس آیت کا لیسن ہمارے لیے کیا ہے کہ بعض دفعہ نافرمانیاں انسان سے اس کی مادی لذتیں بھی چھین لیتی ہیں۔ خارجی دشمن نہیں، بلکہ انسان خود کا خود دشمن بنتا ہے جب وہ خود اللہ کے راستے سے رکتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ دشمن کب بنتا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی کب مارتا ہے، جب وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ خود پاکیزہ نعمتوں سے محرومی کا پروانہ اپنے لیے وہ لکھواتا ہے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، جو کہ یہود نے کیا۔ کہ دیکھیں نا، اب گوشت جو کھانے والے جانور تھے، یعنی کہ مویشی ٹائپ، وہ حرام ہو گئے، ان کے اوپر چربی حرام ہو گئی، اور بھی بے شمار چیزیں تھی جو حرام ہو گئی، حالانکہ وہ پاکیزہ حلال چیزیں تھیں، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے خود اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا، انہوں نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا، یہ ظلم کیا انہوں نے، اور پھر اپنے علماء کرام کے من گھڑت فتووں سے کچھ حلال چیزوں کو انہوں نے خود حرام بنانے کی طرف قدم بڑھایا۔ اللہ نے کہا کہ بس اب بند راستہ، حلال کا راستہ بند کر دیا جائے تمہارے لیے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 161۔ اللہ اب یہاں پہ کھول رہے نا اب ظلم، پچھلی آیت 160 میں ہم نے دیکھا ان کے ظلم کے حوالے سے ان کے اوپر آنے والی دنیاوی سزا کا ذکر تھا۔ اللہ یہ جو آخر میں 160 کے آخر میں ہم نے پڑھا نا، وہ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اسی کی ہی مزید آگے کڑی ہے، ان کے مزید جرائم کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں، پردہ اٹھا رہے ہیں۔ مزید کیا کرتے تھے وہ؟ ایک صرف اللہ کے راستے سے خود روک کر دوسروں کو نہیں روکتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اخذہم الربا، اس بنا پر کہ وہ سود لیتے ہیں، وقد نہوا عنہ، حالانکہ اسے ان کو منع کیا گیا، تو سود خوری نہیں کرنی تم نے۔ تو اکلہم اموال الناس بالباطل، اور اس بنا پر کہ وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان یہودیوں میں سے جو منکرین حق بنے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا آیت 160 اور 161 میں ان کی دنیاوی سزا بھی بیان ہو گئی، اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کی آخرت کی سزا بھی بیان ہو گئی۔ دونوں سزائیں اللہ نے ان کے ظلموں کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ کچھ ظلم تو بے شمار ہے، ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے، قرآن بھرا ہوا ہے ان کے ظلموں کی کثرت سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ان کی زندگی کے ہائی لائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود کی حرمت کا یہ ذکر ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مثلا بائبل میں خروج، باب خروج جو ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو آئے گا کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے، تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ یعنی اللہ کی شریعت میں سود خوری ہمیشہ سے ہی ممنوع رہی ہے، اللہ نے ان کو بھی منع کیا، اور ان کی کتاب میں یہ حکم موجود ہے، سود کے نام سے موجود ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر ہیلے بہانے نکالے۔ وہ غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے، انہیں ادھار رقم دیتے اور اس کے اوپر کئی گنا سود وصول کرتے۔ ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ لا علم تھے، بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ علم ہونے کے باوجود، واضح تعلیمات احکامات ہونے کے باوجود انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی حدود کو پامال کیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو روکا گیا تھا اور انہیں پتا تھی کہ یہ غلط ہے، انہوں نے پھر بھی سود خوری کی۔ کس لیے کی؟ دنیا کا فائدہ، دنیا کا چند روزہ فائدہ، دنیا کی چند ٹھیکریاں، ان کے پیچھے وہ پاگل ہو گئے۔ اللہ کے حکم کو اٹھا کے انہوں نے سائڈ بھی کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کون تو ہم کون، منمانیاں کریں گے ہم اس دنیا کے اندر۔ پھر اگلی کہانی، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کس طرح کھاتے تھے۔ نمبر 1، رشوت ستانی۔ قرآن نے آگے بھی بتایا، وہ حکام اور قاضیوں کو یعنی ججز کو رشوتیں دے کر غلط فیصلے کرواتے تاکہ دوسروں کی زمینوں اور جائیدادوں کو ہڑپ سکے۔ عام تھی یہ بات، عام کہانی تھی ان کے ہاں۔ دوسرا، اللہ کے دین میں تبدیلیاں کرتے، غلط قسم کے فتوے بانٹتے، لوگوں کی خواہش کے مطابق
ان کو فتوے دیا کرتے ان کے اسکالر، اور اس کے بدلے میں کیا لیتے؟ دنیا کا پروفٹ، مال دولت پیسہ جائیداد عزت شہرت عہدے منصب یہ لے لیتے تھے۔ پر سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تیسری بات کیا کرتے تھے؟ اب آپ دیکھیں نا، اللہ تو انہیں کہہ رہے ہیں نا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، آج آپ مسلمانوں میں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کے آپ 20 طریقے ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں، کس قدر طریقے ہیں، اور پھر بھی ہم دلیر اتنے ہیں، اتنے جرت مند ہیں، پھر بھی ہم خود کو متقی کہتے ہوئے امت محمدیہ کے اندر سمجھتے ہوئے ہم اس سے باہر ہی نہیں نکلتے، اتنے فخر کی نفسیات میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب تیسری کہانی ان کی کیا تھی؟ اکلہم اموال الناس بالباطل کی مثال کے امانت میں خیانت کرتے تھے، غیر قوموں کا مال ہڑپ کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے معاملے میں ہم پہ کوئی گرفت نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ آل عمران آیت 75 کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر مزید کیا کرتے؟ کمزوروں کا مال ہڑپ کر کے طاقتوروں کو فائدہ پہنچاتے، یعنی ادھر سے کھینچ کے ادھر دیتے۔ یہ صرف مال کھانے کے لیے نہیں، اکلہم اموال الناس، بلکہ یہ امانت انصاف انسانیت کا قتل کرنے کے معاملے میں بھی بہت آگے آتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ پچھلی آیات اور اس آیت کو ملا کر دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور پیغمبر پر ایمان لانے میں جو چیزیں رکاوٹ تھی ان کے یہی جرائم تھے۔ آیت 160 کا اینڈ دیکھیں، 161 کو دیکھیں۔ 160 کے شروع میں اللہ نے کہا فَبِظُلْمٍ، اللہ کہتے ہیں نہ کہ یہ کہ آپ انہیں آسمان سے اترتا ہوا کوئی صحیفہ نہیں دکھا رہے۔ یاد ہے نا پچھلی کہتے تھے ہم آسمان سے خود کوئی کتاب اترتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں نبی، پھر ہم مان لیں گے آپ۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں آپ کا انکار کرے کہ انہیں آپ نے ان کا من پسند معجزہ نہیں دکھایا، نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہی نافرمان ہر دھرم لوگ رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے ہیں، یہ سود کو جائز قرار دیتے رہے ہیں، حرام خوری کے سارے راستے کھول کر بیٹھے رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو اس بات پر پابند کیا گیا تھا، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ نہ خود حرام کھاؤ گے نہ لوگوں کو اس طرف لے کر آؤ گے۔ انہیں تو دروازے بند کرنے تھے، انہوں نے تو وہاں پہ چوکیدار بن کے بیٹھنا تھا، انہوں نے دروازے خود کھول دیے اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ جن کا یہ کردار ہوتا ہے ان سے کس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر ہی یہ قرآن پر ایمان لے آئیں؟ یہ نہیں لانے والے ایمان۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ہم نے سزائیں لکھی، ان کے لیے آخرت کی بھی سزا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ جو جرائم ہم نے وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کثیرہ پڑھا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، پھر وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ ابھی تو فی الحال آج کے لیسن میں یہی ہوگا کہ بچے ان سے، یہ بہت بڑے بڑے جرائم کے اندر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اس قسم کے جرائم سے۔ اب آیت 162 میں اللہ بتاتے ہیں کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ مجرموں کے ہجوم میں بھی کچھ ایسے ہیں جو امید کا چراغ بنے ہوئے تھے، اندھیروں میں روشنی کی کرنیں بنے ہوئے تھے۔ ان کے اچھے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، تعریف فرمائی۔ کیسے؟ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تاہم اے مومنوں اس کا خیال رکھو، بریکٹ کلوز، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، تمہاری طرف نازل کی گئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تم سے پہلے نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ لوگ نماز کا اہتمام کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے لازماً اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ہم دیں گے ان کو اجر عظیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، ان کے علماء تو بے شمار تھے، ڈھیروں ڈھیر علماء کرام تھے، لیکن زیادہ تر کے قول اور فعل میں تضاد تھا۔ ان کے اچھے علماء کا ذکر ہے، اللہ نے ان کے برے علماء سے ان کو ممتاز کرنے کے لیے ان کے لیے لفظ علماء نہیں استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ احبار اور رہبان کا لفظ قرآن میں آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ اللہ یہاں پر ان کے لیے کیا لفظ لائے؟ راسخون فی العلم، اللہ نے یہ لقب دیا،
ان کے اچھے علماء کو، یعنی یہ آندھی کی طرح، جیسے آندھی آتی ہے تنکے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خاک اور راکھ اور خس و خاشاک کی طرح، یہ ہوا کے رخ پر اڑنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ چٹانوں کی طرح اپنے موقف حق پر جمنے والے، راسخون فی العلم، راسخ، رسوخ مطلب کسی چیز کا زمین میں اتنا پختہ ہو جانا کہ اسے ہلایا نہ جا سکے، جیسے پہاڑ کی جڑیں جو کیل ٹھونک رہی ہیں، پہاڑوں کی کیلیں جو ہے میخیں وہ زمین کے اندر ٹھونک رہی، قرآن میں یہ ٹرم یوز ہوئی ہے پہاڑوں کے لیے۔ ان کا علم محض معلومات کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں اتر کر ان کے عمل میں ڈھل چکا تھا، یعنی راسخون فی العلم کا علم دل، دماغ، سوچ، فکر، عمل کو گھیر چکا تھا، عمل کے اندر ڈھل چکا تھا، اخلاق، کردار، ہر پہلو سے یہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، راسخون فی العلم۔ اللہ کہتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم سے مراد ان اہل کتاب میں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ یہودی علماء جنہوں نے تعصب کی اینک اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کو پہچان لیا تھا، جن میں ایک بہت نمایاں نام حضرت عبداللہ بن سلام کا، انہوں نے مان لیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جن کا علم اس ٹائپ کا تھا، اس کیٹیگری کا علم تھا ان کے پاس، والمؤمنون یعنی وہ عام لوگ جو علماء تو نہیں تھے مگر اپنی پاکیزہ طبیعت، اپنی سیرت اور کردار کی وجہ سے اپنے علم کی حد تک اس کے اوپر قائم تھے۔ کیا لے کر آئے، کیا ان کا عمل تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی پاکیزہ صفات کیا تھی، گنتے جائیے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کو بھی مان چکے اور تورات کی ہدایت کو بھی مانا، پہلے تورات کو مانا کتاب ہدایت سمجھ کے، اس کو مانا تو اس سیڑھی پر قدم رکھ کر ان کو قرآن کا نور نظر آیا، قرآن کی روشنی نظر آئی، چونکہ پہلی بیس صحیح تھی تو انہوں نے اس سے فوراً آگے ان کو آسانی ہوگی اور انہوں نے ساتھ ہی قرآن کو بھی دیکھ لیا۔ یہ گویا سچے اہل ایمان جو ہے وہ یہی ہیں کہ وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کو بھی ماننے والے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی بلا تفریق ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ان کے کھلے دل اور دماغ کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والمقیمین الصلاۃ، سورہ آل عمران آیت 113 یاد رکھیے۔ اس گروہ کی تعریف ہم پڑھ کر آئے کہ وہ خاص طور پر نماز پڑھنے والے۔ اب یہاں مقیمین آیت 162 میں جو آیا یہ ان کی زندگی کا محور و مرکز بتا رہی ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، ان کی زندگی گھومتی ہے کس طرح؟ اللہ کے ارد گرد، اللہ سے تعلق ان کا بڑا زبردست ہے، بڑا مضبوط ہے۔ ساتھ ہی یہاں نماز کی اہمیت جو ہر نبی کے سچے ماننے والوں میں موجود رہی، ہر دور کے نبی میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے جو سچے ماننے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے، نماز موجود رہی وہاں پر۔ یہ نماز اس عہد کی برابر یاد دہانی کرتی ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اس وجہ سے جو اسے ضائع کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، وہ پورے دین کو ضائع کرتا ہے۔ یہ نماز اتنی بیسک فنڈامنٹل قسم کی چیز ہے۔ یہود کے متعلق قرآن میں بیان ہوا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ سورہ مریم آیت 59 آپ دیکھیں گے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز ضائع کر دی، پھر پورا دین ہی ضائع ہو گیا۔ اور اس دین پر وہی قائم رہنے والے بنے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، صحیح طور پر وہ سچے باعمل نمازی تھے، اللہ نے توفیق دی، انہیں دین اسلام کی روشنی نظر آئی، انہوں نے آگے بڑھ کر قرآن کو لیا اور پھر قرآن کے اللہ کے اہم ترین تقاضے نبی کی محبوب سنت نماز کو لیا۔ والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے بندے، نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں۔ قائم کرنا یاد ہوگا سورہ بقرہ میں آپ کو تفصیل بتا کر آئی کہ قائم سے مراد اہتمام سے نماز پڑھنے والے، ہر چیز کا خیال رکھنے والے، بالکل۔ والمؤتون الزکاۃ، اگلی ان کی نشانی، اگلی ان کی صفت، اگلی ان کی خوبی، زکوٰۃ، اللہ کی خاطر مال کی محبت سے پاک اور صاف دل رکھنے والے، دل بھی پاک اور صاف۔
وہاں پہ اگر کوئی چیز بچتی ہے تو اللہ کی محبت، مال کی محبت ہی، کہتے ہیں نا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، یا دنیا آئے گی یا اللہ آئے گا، تو انہوں نے اللہ کو رکھا ہوا ہے، مال کی محبت نہیں۔ وہ جنت کے سوداگر ہے، اس لیے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ انسانیت کی ہمدردی میں وہ اللہ نے حصہ مال کا جو ان پر فرض ٹھہرایا، وہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ منیمم مال ہے جو اللہ نے دیا۔ ہر دور، ہر شریعت میں مختلف قسم کی یہ پرسنٹیجز جو ہے وہ زکوٰۃ کی رہی ہیں۔ ہر دور میں صالح اہل ایمان با عمل ایمان والے لوگ جو تھے وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آیت کے بالکل ہم نے شروع میں پڑھا بھی ہے منہم والمؤمنون، اب دوبارہ ذکر آ گیا کہ یہ اللہ اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ دین میں تمام زندگی اور حرکت ہے ہی ان دو چیزوں کی وجہ سے، اللہ پر صحیح ایمان اور جی لے لیں ضرور، اللہ اور آخرت پر ایمان اور یقین، یہ اصل میں انسان کے اندر آنے والی جتنی خوبیاں ہیں، جتنے عمل صالح ہیں، ان تمام کی جڑ ہے۔ یعنی تمام عمل صالح کی جڑ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ دو اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ ایمان اور یقین صرف زبان پر نہیں آتا، بلکہ ان کے فیصلوں، ان کے صبر، ان کی قربانیوں میں بھی چھلکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اجر عظیم کیوں عطا کریں گے اللہ کو؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو زندگی اور عمل میں ڈھالا، انہوں نے علم کو ہدایت بنایا، عظیم جس کی بڑائی کی کوئی حد نہ ہو۔ یہ اجر صرف جنت کی نعمتیں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے، جس کے بعد کوئی دکھ باقی نہیں رہتا۔ راسخون فی العلم، یہ بہت بڑا سبق ہے آج کی اس آیت کا میرے اور آپ کے لیے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا اللہ کا حکم یہ ہے، قرآن میں یہ بات آئی ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے، بلکہ جو پتہ چلا ہے نا، اس پتہ چلنے کے بعد خود کو جھکا دینا، اپنے عمل میں اس بات کو لے آنا، اپنے عمل کو اس بات کے مطابق ڈھال لینا، اور پھر اس کے اوپر ایسے جم جانا جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اتنا فرملی اس کو زندگی کا حصہ بنا لینا، اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی عمل کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی کی شام کا ان کی زندگی میں آ جانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے خدا حافظ کہہ دینا دنیا۔ یہ ہے راسخون فی العلم، یہ وہی بات جو ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ صرف اللہ کو ماننا نہیں بلکہ اللہ کی ماننا، راسخون فی العلم۔ اللہ ہمیں بہترین انداز میں راسخون فی العلم کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ اللہ ہمیں راسخون فی العلم کے معاملات کو سمجھ کر عقل کے ساتھ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانے کی توفیق عطا۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 163۔ پچھلی آیات سے یہود کے جرائم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے راسخون فی العلم اور ایمان والوں کو الگ سے بیان کر کے ان کی تعریف کی گئی۔ اب آیت 163 میں خطاب کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ان کی پرواہ نہ کیجیے اے پیغمبر، شروع میں آئے گا بریکٹ کلوز، اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان، اب میں علیہ السلام کہہ رہی ہوں، کی طرف وہی بھیجی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ مراد یہاں پہ کیا ہے کہ نبوت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بالفرض آپ دنیا کے پہلے انسان ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتے تو ان لوگوں کا حیران ہونا، ان لوگوں کا شک میں پڑنا سمجھ میں آتا تھا، لیکن تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے ہر دور میں اپنے ہدایت یافتہ برگزیدہ بندے رسول بنا کر بھیجے ہیں۔
اب یہ لوگ آپ کی وحی پر تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ یعنی ان کو تو پتا نا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں رسول آئے، فلاں پہ فلاں رسول، یہ معلوم تھا، آپ کے بارے میں کیوں پھر اتنی انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ آپ پر کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نبوت اللہ کی ایک مسلسل، منظم اور روشن سنت ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ نے یہاں پہ کچھ پرومیننٹ انبیاء کرام کا نام لے کر، نوح علیہ السلام سے لے کر بے شمار نبیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ 163 میں بھی آئے گا، آگے 164 میں بھی آئے گا۔ ان کے آخر میں نبی خاتم الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ سب ایک ہی قافلے کے مسافر ہیں، ان سب پر وحی آئی، کتابیں نازل ہوئی، ان کا پیغام ایک تھا، ان کا کردار ایک تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ خود نبیوں کے نام لینے والے، ان کی کتابوں کا ماننے، ان کی جو کتابیں پہلے گزری ان کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی نا بات کی، لاجک ہی کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کی جماعت ایسی نمایاں صفات کی حامل ہوتی ہے کہ ان میں کسی جھوٹے نبی کا گھسنا ممکن ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی گھسنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے خود نکال کر الگ کر دے۔ وہ یہ قافلہ پورے کا پورا ایسا اللہ نے پاکیزہ اور مقدس نفوس کے اوپر مبنی بنایا ہے کہ کوئی جھوٹا بیچ میں داخل ہوگا تو وہ نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ تاریخ میں بے شمار کہانیاں ہمیں ملتی ہیں جھوٹے نبیوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا پیغام خود گواہی دے رہا ہے کہ آپ اسی مقدس قافلے کے ساتھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا، اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی ویسے ہی وحی کی جیسے ہم نے پہلے والوں پر وحی کی، اور ان میں سے نام آگے نوح والنبیین من بعد، نوح اور اس کے بعد کے نبی، پھر اس کے علاوہ اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل۔ دیکھیں جو نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی بیچ میں آئے، پھر ان کے بعد پرومیننٹ نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بعد پھر بے شمار نبی آئے، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے تک رسولوں اور نبیوں کے کوئی نسل یا کوئی چیز مقرر نہیں تھی، وہ پوری دنیا کے ہر قوم علاقے میں اللہ نے بھیجے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی رسول اور نبی آئے وہ ان کی اولاد، یعنی کہ 2 ٹائم پیریڈ آپ کو رسولوں کے اور نبیوں کے آنے کے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا علیحدہ سے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اسباط ہیں، ان کی اولادیں ہیں، عیسیٰ ہیں، ایوب ہیں، یونس ہیں، ہارون ہیں، سلیمان ہے، داؤد ہیں علیہ السلام، ہم نے ان کو زبور دی۔ یہاں حضرات انبیاء کا نام حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم، یعقوب اور ان کی اولاد تک تو تاریخی اعتبار سے آ رہے نا، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب تک، لیکن بعد کی ترتیب تاریخی نہیں ہے بلکہ ان کی شان اور ان پر ہونے والے اللہ کے احسانات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں پر جو ترتیب اللہ نے بتائی، نوح ان کے بعد کے نبی، پھر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یہ ترتیب آ گئی، اس کے بعد ترتیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جرنل بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت ہارون کی خاص نوعیت کی آزمائش ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے کس طرح صبر کیا اور پھر کس طرح اللہ کی مدد آئی۔ اب یہاں خاص طور پر ان نبیوں کا ذکر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر حضرت سلیمان کے بعد لانے کی خاص وجہ کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ زبور کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اگلی آیت 164 میں کہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ آپ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت کے حالات میں بہت سی مشترکہ چیزیں۔ اب آیت نمبر 164 دیکھیں، آ جائیں، وہی پچھلی آیت کا ہی حصہ ہے، اسی وہی کے سلسلے کا مزید وضاحت ہے۔ دین ایک ہے، پیغام ایک ہے۔ اب 164 میں اسی مضمون کو مزید کھولا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے دوسرے بہت سے پیغمبروں پر وحی بھیجی جن کا حال ہم اس سے پہلے تمہیں سنا چکے ہیں، اور بہت سے ایسے پیغمبروں پر بھی ہم نے وحی نازل کی بریکٹ کلوز جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام بھی کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سے پیغمبر ہیں، نبی، جن کی کچھ کی داستانیں ہم نے آپ کو بتائیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بے شمار رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کا واقعہ، جن کی کہانی ہم آپ کو نہیں بتا سکے، جن سے کچھ سے اہل کتاب واقف تھے اور ان کا ذکر ہے، اور جن سے نہیں واقف تھے ان کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ زیادہ تر وہ نبی ہیں جو اہل کتاب والے نبی، کیونکہ یہ ابراہیم کی اولادیں تھے نا، یہود، نصارہ، قریش مکہ، مشرکین، یہ سارے ابراہیم کی اولادیں تھے۔ تو ان کی لڑی میں سے جو رسول تشریف لائے، زیادہ کے قصے ہمیں قرآن میں وہی ملتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا تھا، ان کو معلوم تھی چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
موسیٰ سے بے شک اللہ نے کلام کیا جس طرح کلام کیا جاتا ہے، لیکن یہود کا اس پر اطمینان نہ ہوا کہ جب تک ہم خود کلام کرتے ہوئے نہ دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ سورہ بقرہ بالکل شروع میں آپ دیکھ لیں۔ تو ایسے مریضوں کا کوئی علاج نہیں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، ان کا تو مرض ہی پرانا، یہ عادی مجرم ہے، اپنے نبیوں کو زج کرنے کے حوالے سے، تنگ کرنے کے حوالے سے، نہ ماننے کے حوالے سے، ہر بات کو انہوں نے انکار ہی کیا ہے۔ تو آپ کا بھی اسی لیے انکار کریں، آپ کے بتانے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں۔ لیسن کیا ہے کہ یہ سوچ کر قرآن پڑھیں کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے اپنے اس کلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے۔ یہ ہمارے لیے، ہم امت محمدیہ کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے لیے، ہماری قرآن کلاس کے لیے، سوچیں یہ کتنا بڑا آنر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کے کلام کو، سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق دے اور عمل کے ساتھ ہمیں اس لیول پر لے کر جائے، لیکن الراسخون فی العلم، اللہ ہمیں وہ مقام علم عطا فرما دے، وہ مقام عمل عطا فرما دے کہ ہم بالکل جیسے پہاڑ کی میخیں زمین میں گری ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 165، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان رسولوں کو خوشخبری دینے والا، ہوشیار کرنے والا، جنت کی خوشخبری جہنم سے ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا، تاکہ ان رسولوں کے بعد ان لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یقیناً اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ آیت 163 اور 164 میں انبیاء کی طرف وہی بھیجنے کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، کچھ انبیاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر کیا۔ آیت 165 میں اللہ تعالیٰ نے جب اتنے رسولوں کا ذکر کیا تو اب اس آیت میں ان کے بھیجنے کی وجہ، مقصد اللہ نے بیان کر دیا کہ اتنے تسلسل سے اتنے رسول کیوں بھیجے گئے۔ رسولوں کا مشن بالکل ایک جیسا رہا ہے، رسولا مبشرین و منذرین۔ اللہ نے رسولوں کے مشن کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا، مبشرین و منذرین کا سٹیٹس لے کر وہ دنیا میں اللہ نے اٹھائے، ان کو مبعوث فرمایا۔ مبشرین، رسولوں نے بتایا ایمان لے آؤ گے جنت کی گارنٹی ہے، عمل صالح کرو گے دائمی کامیابیاں حاصل کرو گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے، لازوال نعمتیں حاصل کرو گے، ابدی خوشیاں حاصل کرو گے۔ یہ مبشرین ہے، یہ خوشخبری۔ جب انسان خوشخبری سنتا ہے نا، انکریجمنٹ کی باتیں سنتا ہے، کوئی انسینٹیو دیکھتا ہے اپنے سامنے، تو یہ انسان کے اندر شوق، رغبت اور امید کے دروازے کو کھولتی ہے۔ منذرین، یہ دوزخ کے عذاب سے ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ منذرین انذار سے، انذار رحمت بھرے انداز میں خبردار کرنا کہ اے انسان نقصان سے بچو، تم بہت بڑے نقصان میں ہو، اور یہ بتانا کہ اے لوگو اگر تم کفر کی راہ اختیار کرو گے، برے عمل کی راہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے دائمی عذاب تیار ہے۔ منذرین، عذاب کی خبر دینا، اس کی تیاری کے لیے وارن کرنا۔ وقت کم، مقابلہ سخت، لہذا اے لوگوں سمجھ جاؤ، تیاری پوری کر لو۔ ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، حجۃ بعد الرسل، رسولوں کی آمد کے بعد اب کسی کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں تو خطرے کا پتہ نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ورنہ تو ہم کبھی بدعملی نہ کرتے، ہم کبھی بری راہ اختیار نہ کرتے، کبھی ہم دین کو جھٹلاتے نہیں، نبیوں کو ماننے سے انکار نہ کرتے، ہم تو کبھی نہ کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ ان رسولوں کے بعد ان لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سمجھ آ گئی نا کون سا عذر؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اگرچہ اللہ عزیز ہے، وہ انبیاء کے بھیجے بغیر بھی لوگوں کو ان کی نافرمانیوں پر سزا دیتا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اگر وہ کسی کو سزا دے تو پہلے انسان کو سمجھائے، اسے انتخاب کا موقع دے، اسے بتائے کہ ایک جزا ہے اور ایک سزا ہے۔
کس کو اختیار کرنے میں تمہارا فائدہ اور بھلائی ہے اور کس کو چھوڑنے میں تمہارا نقصان ہے۔ اور پھر اللہ نے رسولوں کو بھیجا اپنی حکمت کے تحت، جنہوں نے آ کر مبشرین و منذرین کا رول پلے کیا، یہ اللہ کا میسج پہنچایا۔ یہ اللہ کی حکمت ہی تھی کہ اللہ کے رسول تشریف لا کر یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا کر گئے، یہ اپنی ڈیوٹیز پوری کر کے گئے اور یہ پورا ہو گیا۔ اللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی عزیز و حکیم۔ اللہ اور آخرت پر ایمان، نیکی سے محبت، گناہ سے نفرت ہر انسان کی فطرت میں موجود تھی۔ انبیاء نے آ کر ان کو، یعنی جیسے مٹی پڑ چکی ہوتی ہے نا، انبیاء نے مٹی جھاڑ دی، انبیاء ان چیزوں کو سامنے لے آئے۔ اب اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے دن کی روشنی میں اپنی دونوں آنکھیں رکھ کر، آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود خود ٹھوکر کھا رہا ہے۔ تو ٹھوکر کھا رہا ہے تو وہ ٹوکتے گا۔ اب اس آیت کا ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اللہ نے رسول بھیج کر گناہ، کفر، یہ جیسے وائرس ہوتے ہیں نا، کینسر نما چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے رسولوں کو بھیج کر ہمیں ایک ویکسین فراہم کر دی، ایمان اور عمل صالح، کہ یہ لگا لو۔ اب اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے باوجود ایمان اور عمل صالح کو اختیار نہیں کرتا، مبشرین و منذرین سے سبق نہیں لیتا، یا لیا بھی ہے تو صرف مبشرین کی لوریاں سنا سنا کے خود کو آرام سے بٹھا دیا کہ کوئی نہیں، جنت ہی جنت ہے، پکی ہے، ہم جائیں گے، امت محمدیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جنت ہماری ہے۔ وہ منذرین کو دیکھا ہی کوئی نہ، دونوں کو دیکھنا ضروری ہے، تو اس کا الزام اللہ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں بطور لیسن لینی ہے وہ یہ کہ قرآن کا ایک انداز آپ کو نظر آئے گا، مبشرین و منذرین، قرآن میں جہاں جہاں آپ کو عذاب کی بات نظر آئے گی ساتھ ہی رحمت کی بات نظر آئے گی، جہاں جنت کی بات نظر آئے گی وہیں پہ جہنم کی بات نظر آئے گی، جہاں جہنم آیا وہاں جنت آئے گی، یعنی دونوں چیزوں کو کمبینیشن کو اللہ تعالیٰ اعتدال کے ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ بندہ ایک ہی سائڈ پہ نہ جھک جائے، اعتدال کے ساتھ دونوں چیزوں کو اپنی روٹین میں لے کر چلیں۔ دیکھیں نا، آپ خوشخبریاں ہوں، انسان کو ڈر خوف ہی کوئی نہ رہے، معاملہ گڑبڑ۔ اور اگر انسان صرف ڈرا ہوا ہی رہے، زندگی میں خوشخبری کوئی نہ ہو جنت کے حوالے سے، پھر بھی کام خراب۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لینا ہے، سائڈ بائی سائڈ۔ آگے آ جائیے جی، آیت نمبر 166۔ اب پچھلی آیات میں انبیاء اور ان پر وحی بھیجے جانے کا تفصیلی ذکر ہم نے پڑھا۔ اس سے مراد مقصود کیا تھا کہ اہل کتاب کے نہ ماننے والوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ جو حقیقت ایسی جانی پہچانی ہو جس کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے اتنے سٹینڈرڈ، کسوٹیاں، دلائل موجود ہو، تو پھر آیت 166 نے بتایا کہ پھر بھی یہ اس کو جھٹلاتے ہیں، تو اصل میں ان کی اب اپنی شامت آئی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں ہیں نبی، مگر اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی وحی کو نہیں مانتے تو نہ مانے، وحی کی سچائی، وحی کی حقیقت ان کے ماننے یا نہ ماننے پر نہیں رکی ہوئی۔ آپ اطمینان رکھیں، اللہ گواہی دے رہا ہے اس وحی کی، فرشتے گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کی گواہی اس بات کی گواہی کے لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، یہ آپ نے اپنے جی سے اے نبی یا شیطان کے کسی القاء سے آپ نے یہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اللہ کی گواہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے خود آپ پر نازل فرمایا، آپ نے اسے مانگ کر بھی نہیں لیا، آپ نے اسے خریدا بھی نہیں ہے، آپ کو یہ ادھار بھی نہیں ملا، یہ اپنے رب کا کلام ہے جو اللہ نے آپ کو منتخب کر کے آپ پر نازل کیا۔ اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اپنی گواہی کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کی گواہی کافی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے فرشتے بھی گواہ ہیں کہ یہ کلام اللہ ہی کے پاس سے آ رہا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ فرشتوں کی گواہی دینا نعوذ باللہ اللہ کی کوئی مجبوری یا ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کی وحی کی شان اور پروٹوکول دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ اس کے سارے فرشتے جو ہیں وہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ آیت نبی کریم کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اصلاً قرآن کی صداقت کی دلیل بھی ہے، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں وحی کی صداقت کے لیے تاریخ سے گواہی دی گئی۔ کون سی تاریخ؟ انبیاء کرام کی تاریخ، نوح علیہ السلام، یاد ہے نا انبیاء کے نام، ان کی وحی کی کسوٹی پر جانچ کر قرآن اور نبی کا درجہ متعین کیا گیا۔ اب یہ 166 میں ایک دوسری دلیل بیان ہوئی جس کی نوعیت ایک باطنی دلیل کی ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ پیغمبر اپنے باطن میں اللہ اور فرشتوں کی گواہی اس طرح سنتا، سمجھتا اور پرکھتا ہے کہ اس کے لیے اس وحی کی سچائی پر کسی شبے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور اس طرح کی گواہی کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہوتی۔ کون دیتا ہے؟
اللہ ہی دیتا ہے. گویا جس نبی پر وحی آتی ہے، جس شان کے ساتھ وہ وحی آتی ہے، اللہ اور ملائکہ کی جس تائید کے ساتھ وہ وحی آتی ہے، وہ خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی شک و شبہ اس کے اوپر کیا ہی نہیں جا سکتا. وحی کی صداقت کا یہی ایک سچا پہلو ہے کہ ساری خدائی بھی اگر نبی کو جھٹلا دے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم نہیں مانتے، تب بھی نبی کے اعتماد میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ اور فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پہ روح القدس. لہٰذا اے نبی نے چھوڑ دیجئے، یہ تو حق سے دور ہوئے اور بہت دور ہو چکے، لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. ان کی دوری اتنی ہے جسے جلال بھائی کا، جن کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنے برے انجام سے، اتنے برے رویے سے کہ انسان اللہ کے دین میں مین میخ نکالنا شروع کرے، شکوک و شبہات پیدا کرے اور پھر خود بھی دور ہو اور لوگوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، فتنہ فساد کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ایسے کریکٹر سے بچائے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے. یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.